جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اللہ کریم کی باتیں، اس کے حوالے سے پھر ہم نے ابھی بریک میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو خطاب ہے قوم سے وہ بھی دیکھا۔ اب بریک کے بعد دوبارہ ہم واپس آئیں، اس سیگمنٹ کو بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن اس درمیان میں ہمیں ایک اور بہت اہم مہمان نے جوائن کیا ہے جو کہ رہنما ہیں اے این پی کے، عوامی نیشنل پارٹی کے، اور اے این پی سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس وقت کراچی میں چونکہ این اے 249 کے الیکشنز کو بڑی اہمیت حاصل ہے تو وہاں سے بھی بڑی سرگرمیوں میں ان کا حصہ رہا ہے، اور انہوں نے ابھی پی ایم ایل این کے حق میں جو ہے نا اپنا کینڈیڈیٹ بھی وڈرا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یونس بنیری صاحب۔ السلام علیکم یونس بھائی، سر خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی آپ سے سر مزید گفتگو کریں گے، لیکن وہ جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا اللہ کریم کی باتیں، اس میں جو سورہ قمر کی 17ویں جو آیت ہے اس کا ترجمہ بیان فرما رہے تھے جاوید صاحب۔ سب سے پہلے وہ ضروری ہے جی وہ کمپلیٹ کر لیں سر، اس کے بعد تو سر پھر آپ سے افطار تک باتیں چلتی رہیں گی۔ بالکل زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل جی جاوید، بہت شکریہ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے 4 دفعہ، 17، 22، 30 اور 32 اور 40۔ تو بات وہی ہے کہ بات یہاں سے ہم نے میرا منقطع کی تھی کہ بھائی دنیا میں کتاب اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو اور آپ پڑھتے ہو۔ تو یہ زیادتی، یہ ظلم اس کتاب اللہ کے ساتھ ہی کی ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ ایک اور سورہ میں اللہ کریم کہتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں بھی بیان کی جائیں تو وہ اندھے بہرے اور گونگے بن کر نہ جب لپکیں بلکہ غور و فکر کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اس قدر ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھا جا سکتا ہے، یا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا کوئی استاد نہ ہو، کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، یا آپ اس کی تفسیر نہ پڑھیں، یعنی آپ چاہے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھیں یا دوسری تفاسیر جو موجود ہیں وہ پڑھیں، تفسیر کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ آپ ان معنوں کو خالی لے کے کہیں اور بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اس کا اسلوب وہی ہے جو عام علم حاصل کرنے کا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس پرائمری لیول کے سٹوڈنٹس ہیں، سیکنڈری کے ہیں، کالجیٹ ہیں، گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں۔ اب جو پرائمری لیول کا سٹوڈنٹ ہے جب وہ اس کتاب اللہ کو پڑھتا ہے تو اسے فتوے تو نہیں دینا، اسے تو احکامات چاہیے۔ احکامات کھلے کھلے ہیں، جھوٹ نہ بولو، چیٹنگ نہ کرو، خراب مال چھپا کے نہ بیچو، کم نہ تولو، اس کو تو یہ چاہیے نا، اس کو ہدایات چاہیے، اس کو نصیحت چاہیے، اس کو تنبیہ چاہیے۔ تو اس کے لیے اسے کسی ڈگری کی، کسی مدرسے میں جانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ ہاں جہاں تحقیق کا عمل ہے ان کے لیے ضروری ہے، علماء نے وہ بہت اچھا کام کیا ہے اور علماء آج بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو کام انہوں نے کیا ہے بالکل ایسے ہی آپ صرف ترجمہ پڑھ کے سیکھا جا سکتا ہے۔ دنیاوی کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں آپ اس کو سی تھرو ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو ریپیٹ چیک کرتے ہیں، اس کے ریفرنسز دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ریفرنسز آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں آپ ذہن بناتے ہیں۔ اچھا سر اس آیت کے ترجمے میں مزید کچھ باقی ہے؟ جی میرا خیال ہے کل ہم دوبارہ اسے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی وسیع اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اور ہم بتائیں گے جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ 2 آیات کا بس ترجمہ کر کے، تو میں تو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کریم نے کیسے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ ایک جگہ قرآن کتاب اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک انداز ہے قرآن۔ ایک سورہ فرقان میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز یہ گلا کریں گے کہ میری قوم جو تھی قرآن سے ہجرت کر گئی تھی۔ ویسے آپ یہ دیکھیں میرے رسول یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو آپ یہ دیکھیں اتنے عربی میں پڑھنے کے باوجود جب ایک تغیر اور تبدیلی آپ میں نہیں آتی، اس کا مطلب ہے آپ اسے جانتے ہی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے۔
جب آپ اصل مقصد یہ کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اور اس کا ثواب کے ساتھ ساتھ عمل کیا جائے، جی ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات سمیٹے جائیں. مجھے ایک نے کہا کہ عربی میں پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. میں نے کہا ثواب ملے گا، ثمرات نہیں. واہ واہ واہ، بہت شکریہ محمد جاوید اختر صاحب. آپ چیئرمین ہیں جاوید فاؤنڈیشن کے، جن کا کام خاص طور پہ یہ ہے کہ قرآن کی مختلف زبانوں میں ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو تو ان کے جواب دینے. www.studentsofquran.org پہ آپ جا کر سوالات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. یونس بنیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہمارے ساتھ طارق اسماعیل صاحب موجود ہیں اور بہت خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں. ان سے ہم درخواست کرنا چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حشر کے دن دیکھنا یہ فیصلہ ہو جائے گا. حشر کے دن دیکھنا یہ فیصلہ ہو جائے گا. حشر کے دن دیکھنا، حشر کے دن دیکھنا یہ فیصلہ ہو جائے گا. حشر کے دن دیکھنا یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور جس کے ہوں گے مصطفیٰ اس کا خدا ہو جائے گا. جس کے ہوں گے مصطفیٰ اس کا خدا ہو جائے گا. دوست تو پڑھیے بصدقے دل محمد پر درود. دوست تو پڑھیے بصدقے دل محمد پر درود. دوست تو پڑھیے بصدقے دل محمد پر درود. زیست کا آسان تر سب راستہ ہو جائے گا. زیست کا آسان تر سب راستہ ہو جائے گا. جب سوانے سے سورج آئے گا اے آسیو. جب سوانے سے سورج آئے گا اے آسیو. جب سوانے سے سورج آئے گا اے آسیو. روز محشر
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये हमारा सेगमेंट, इसमें हम मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात, सेलिब्रिटी, इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। साथ साथ महफिल समा का भी सिलसिला चलता है। तो आज बहुत मशहूर मारूफ कव्वाल हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि साबरी घराने से जब ताल्लुक़ हो और ख़ास तौर पे आम महफिल के साथ साथ कोक स्टूडियो में भी अगर शिरकत हो तो न सिर्फ फिर ऐसे जो कव्वाल हजरात होते हैं वो मैच्योर लोगों में, बल्कि उसके साथ साथ यूथ में भी जो है बहुत माने जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद साबरी, जुनैद साबरी कव्वाल और हमनवा। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और कई सालों से इनकी तो चाहे महफिल हों या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हों, मेरी खुशनसीबी रही है कि बहुत इब्तिदा से इन लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला है और इनको मुख्तलिफ महफिल में मैंने पढ़ते हुए सुना है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ दो अल्फाज कहें फिर हम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेट्रो टीवी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया इतनी खूबसूरत नशीस में। और जितने भी लोग देखने वाले हैं, कव्वाली के सुनने वाले हैं, बुलंद भाई बहुत अच्छी कव्वाली सुनते भी हैं। जी जी बिल्कुल, और प्यार भी करते हैं कव्वालों से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, मुझे जो रिवायत चली आ रही है ना, ये समझ लें कि अब आप लोगों के कंधे पे ये बोझ आ गया है कि कव्वाली की इस रिवायत को आपने आगे बढ़ाना है, जो आपके आबा अजदाद करते आए हैं। अब ये तमाम बोझ जो है आप लोगों के जिम्मे है। ठीक है जी, थोड़ी देर में आपकी तरफ आते हैं। यूनुस बुनैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अवामी नेशनल पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। बुनैरी साहब, सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। ठीक, कैसे जा रहे हैं रोज़े, ये बताएं। सबसे पहले जो सर आपने मुझे मुबारक दी, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं तमाम को मतलब रमज़ान मुबारक हो। बिल्कुल। और जैसे हर साल की तरह इंतज़ार होता है और रमज़ान का एक अपना एक होती है कि लोगों को ख़ुसूसन एक मुसलमान के लिए एक सबसे बड़ी एजाज़ की बात है, एक जुस्तजू होती है कि रमज़ान आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर इसकी इबादत तो इसकी तो ये एक मुनफरद चीज़ है। पूरे साल में इबादत तो हर वक्त होती है और करनी भी चाहिए, लेकिन रमज़ान एक स्पेशली एक मुसलमान के लिए होती है कि एक मुनफरद अंदाज है कि तो मेरा ख्याल है कि इसमें ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम है, उनमें तो बहुत ज़्यादा एहतमाम पाया जाता है सर। एहतमाम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर मतलब है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखते हैं। रोज़ा नहीं छोड़ सकते, रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ होती है, बड़ा इस्लामिक वो लगता है कि अगर कोई खुदा न खास्ता रोज़ा बाकी मेरा ख्याल नहीं है कि रखेगा कराची में, पूरी दुनिया में, बल्कि कराची में सबसे ज़्यादा लोग इसके इंतज़ार में होते हैं, इसकी तैयारी में होते हैं। लेकिन कभी कभार लोग अपने मतलब की बीमारी, कुछ मामलात, हालात, उज़ुर अगर हो कोई तो इजाज़त भी है अल्लाह ताला की तरफ से। कल्चर ही उसमें एक ज़्यादा है कि नहीं मतलब कुछ भी हो मतलब रोज़ा रखना है। बिल्कुल। अच्छा सर, ज़्यादातर लोग जो कि केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, रोज़ा खोलने के लिए तरबूज का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या वजह है? असल तरबूज वहाँ पैदा ज़्यादा होता है। हाँ, और फ्रूट में जितना सबसे ज्यादा सस्ता हमेशा ये होती है। हाँ नहीं, रसदार बहुत होता है। क्या ख्याल है भाई? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इसके बगैर रोजा नहीं खोला जा सकता। आप किसी भी ऐसी मार्केट्स में चले जाएं जहाँ पे जो है वो केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। मुझे याद है अभी भी बहुत ज्यादा पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि इसकी पैदावार वहाँ होती थी और बहुत सस्ते होते थी। उस वक्त लोगों के पास इतना वसाइल भी नहीं होते थे, तो अब वो चीज़ अब तक चला आ रहा है। और दूसरी ये अल्लाह ताला की अपनी वो है कि एक खरबूज में कितना पानी है, वो आप देखें ना, उसमें के पूरे मतलब में जब आपकी वो प्यास, ये जो सारी चीज़ें दिन की जो होती हैं वो एक दो चार चीज़ों से पूरी हो भाई मुझे याद है, समझ लें हम इसमें अल्लाह ताला की अपनी एक मतमदिया में। ये गर्मियों के रोजे में दोबारा देख रहा हूँ। अच्छा, ये हमेशा पूरी गर्मियों के इस तरह के रोजे अक्सर देखे जब मतलब ये आ जाती है। अच्छा, मैंने ये देखा कि जैसे जैसे रमजान पीछे होते जाते हैं ना, क्योंकि 11 दिन का फर्क आता है, लेकिन वो किसी भी तरह करके कोल्ड स्टोरेज में रख के फिर भी रमजानों में जो है ना किसी न किसी तरीके से निकाले जाते हैं कि ये ना हो कि, क्योंकि वैसे तो गर्मियों में आता है, असल इस्तेमाल रमजान में ही है, रोजों में है, तो इसलिए लोग कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है, ये सारी चीज की जाती है। अब तो खैर एक प्रोफेशनल है, बिजनेस है, कारोबार है, तो उस लिहाज से लोग मतलब जो है, वरना किसी जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। रमजान का तस्वुर इसके बगैर मुमकिन नहीं, जैसे पकोड़े हैं उसी तरीके से कुछ ऐसे मशरूब मशरक़ हैं, सही कह रहे हो, उसी तरीके से इसके बगैर जो है, इसके बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा,
رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے گھر پہ سحری کرتے ہیں, افطار کرتے بالکل ہیں؟ ہم تو بالکل سے افطاری بھی گھر پہ, سحری بھی گھر پہ, آج سے نہیں کر سے ٹائم سے مطلب چھوٹ گئی. اور صبح ہمارا وہی روٹین ہے, صبح 8-9 بجے نکلنا ہے, 4-5 بجے جو وہ چینج نہیں ہوتا کہ سحری تک جاگیں گے اور 2-2:30-3 ہے. کراچی میں تو عام لوگوں کا بڑے روزوں میں ہر جگہ ایک لوگ ساری رات جاگتے ہیں. ہاں, لیکن ہم تو 12-11:30-12 بجے پھر 3-3:30-4 بجے اٹھتے ہیں, سحری کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. اچھا, اس طریقے کا روٹین ہے. حالانکہ بہت سارے اور گھر میں بوجھ بھی ہم ہوتے ہیں, ہم جیسے لوگ, کیونکہ بچے جو وہ کوئی بھی نہیں سوتا ہے صبح تک. اچھا, آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں, بس عادت ہے اس میں. صحیح بات ہے. یونس بھائی, کراچی میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو NA 249 کے جو الیکشن ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب پہلے جو ہیں وہ چند 100 ووٹوں سے ہار گئے تھے, عمران واڈا نے سیٹ نکال لی تھی, اب پھر بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بالکل. آپ فیوریٹ امیدوار کون سا دیکھ؟ نہیں, وہ ظاہر ہے فیوریٹ تو آپ نے پہلے کہا بھی ہے اور ہم نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ میں نے, بلکہ ذات خود میرے پارٹی کی طرف سے مجھے میری ذمہ داری مجھے دی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس بھی کیا, ان کی حمایت کا اعلان بھی کیا. پارٹی کا فیصلہ تھا, ہماری تنظیم کا فیصلہ تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کے لیے زیادہ اس سے موضوع امیدوار ہمیں کوئی اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا. بیسیکلی صرف اس 249 نہیں, اس وقت تو پورے ملک کا مسئلہ چل رہا ہے. جس طریقے سے یہ حالات چل رہے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ایک طرف کرونا ہے, اللہ اس سے مطلب ہے پوری دنیا کو اس وبا سے نکالے. دوسرا یہ کہ آپ پورے ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے ایک عام آدمی کے لیے, ہم جیسے ہم تو گزارا کر لیتے, لیکن اس وقت جو غربت کی لکیر جس طرح نیچے جا رہی ہے, لوگ جتنا جرائم کی طرف جا رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. الیکشن تو ہو جائیں گے, اور کراچی میں خصوصاً ہمیں سب سے پہلے تو کراچی میں جو حال ہے اس وقت, یہاں کی جو ڈیولپمنٹ کا آپ دیکھیں, یہاں کا کچرے کا حال دیکھیں, اس سسٹم کو بچانے کے لیے صرف اور صرف 249 کا نہیں, یہاں کی تمام سیاسی جماعتیں, چاہے وہ کسی بھی مذہبی ہو, سیاسی ہو, جمہوری ہو, سب سے پہلے ہم نے کراچی کو اون کرنا ہوگا. یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ کراچی ہم سب کا ہے, اور کراچی کے لیے ہم نے سوچنا ہے. تو صاحب یہ بتائیں مجھے کہ جو 2 سابقہ جماعتیں رہی ہیں جو پہلے باری باری آتی رہی, ہم نے بھی اگر اس طرح کیا, آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ مسلم لیگ کا مسئلہ یہاں پر آپ نے کتنے عرصے سے یہاں پر بلدیاتی سسٹم کس کے پاس ہے, حکومت کس کے پاس ہے, اور اب شہر کا حال کیا ہے. تو اب اس کو بار بار ہم تو آزما رہے, لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. چاہے یہاں پر متحدہ تھی, اس کے بعد مطلب متحدہ ایک عرصے تک یہاں پر بلدیات پہ ان کے کنٹرول رہا, اور اتنی طاقتور تھی کہ آپ, اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح, لیکن ان کے دور میں کیا ہوتا رہا. آج پیپلز پارٹی کی 12-13 سال سے مستقل تو کنٹینیو حکومت آ رہی ہے. اچھا, دونوں دور میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بہتر کون سا تھا, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس جس وقت بلدیاتی نظام تھا اور میئر ان کا تھا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ 1954 میں شہر کی آبادی تھی, اس شہر کے روڈ جو ہے وہ باقاعدہ مطلب پانی سے دھوئے جاتے تھا, اور اس وقت کو اب کنٹینیو دیکھتے جائیں تو جو بھی وقت آ رہا ہے اس سے پچھلا جو ہے نا اس سے بدتر آتا جا رہا ہے. لیکن سر, جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ 1985 فاروق ستار صاحب کی جو میئرشپ تھی یا مصطفیٰ کمال کی, وہ دیکھیں اور اس کا موازنہ کریں اس 11 سالوں سے, تو کون سی بہتر ہے؟ ایسا نہیں, جس طرح میں نے پرانا حوالہ آپ کو دیا, جن کے اثرات ہیں وہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے. اچھا, ہم سمجھتے کہ جو آج ہیں یہاں تک کہ اس سے جو آئے گئے ان کا کیا حال ہوگا. یہ اثرات کس کے ہیں جو یہ تو ایک اثرات ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے طور سے تو کوئی نئے کریشن نہیں کر رہے ہیں, کوئی نیا کام ہی نہیں کر رہے ہیں. جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اسی کو ہم تباہ کرتے جا رہے ہیں. میئر افغانی کے جو اثرات تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے جب فاروق ستار صاحب آئے تو ان تک چلتے رہے, پھر آگے جب نعمت اللہ خان آئے تو پیچھے وہ اثرات تھے, مصطفیٰ کمال آئے تو نعمت اللہ خان کے اثرات تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ اس وقت میں جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کے وقت میں جس طرح اس نے پیپر ورک کی, مشرف کی حکومت تھی, کراچی پہ اسپیشل توجہ تھی, پولیٹیکل کو سیاسی جماعتوں کو جس طرح اس نے دیوار سے لگانا تھا اور اس طرح کی آرگنائزیشن کو اس نے آگے بڑھانا تھا, تو کراچی کو اس نے بڑا اتنا پیکج دیا, اتنا دولت دیا, پیسہ دیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کام اسے کنٹینیو نہ لے سکے, نہیں کر سکے. جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کتنے بڑے کام کیے, ایک
اور اس کو ایز اٹ از اس کو مصطفیٰ کمال صاحب کو ملے، اس نے امپلیمنٹیشن بھی کسی حد تک کیا، لیکن جتنی توقعات تھی اس طرح تو نہیں ہوئی نا جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ بتدریج اس کے بعد جو ہے 2010 سے یا 9 سے آپ لے لیں تو مستقل جو ہے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، وہ تباہی کی طرف کے پی کے میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یعنی دعوے کیے جاتے ہیں، باقی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر آپ سے پوچھوں تو میں، کیونکہ آپ کے جاننے والے رشتہ میں دار تو دوست یار ہوں گے بہرحال اگر میں کہوں گا تو میں تو ان کی مخالفت کی بات نہیں میرا تعلق ہے اپوزیشن جماعت سے، میں تو اس کو اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس نے ہمیں نقصان دیا، یونیورسٹی لگا دی۔ سر سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی حکومتیں ہیں، میں اتنا بتا دوں کہ 2008 سے لے کے 2013 تک ہماری حکومت رہی، اس صوبے میں 7 یونیورسٹی تھی، 2013 میں جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو 15 یونیورسٹی تھی، آج اگر 16ویں یونیورسٹی بنی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ 2 حکومتیں ان کی اس کے بعد آئی، جہاں 7 یونیورسٹی تھی آج 15 یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کے پی کے نے 5 سال مکمل کرنے کے بعد اسی سیاسی جماعت کو دوبارہ منتخب کیا، دوبارہ منتخب کیا، پہلے کبھی نہیں ہوا سر ایسا۔ لیکن میرا بھائی کس طرح منتخب کیا یہ بندے اس ملک کا بچہ جانتا ہے، کس طریقے سے اس کو لایا گیا، بٹھایا گیا، اور یہ کراچی میں کیا پورے ملک میں جس طریقے سے ہو رہا ہے، آج بھی صرف سوشل میڈیا پہ باتیں ہیں، وہاں تو ہم آتے جاتے ہیں، ہمارا تعلق ہے۔ درست ہے کہ اے این پی کو اپنی فیملی ڈیفرنسز کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ نہیں اس طرح کا کوئی ہماری پارٹی پولیٹیکل، ہم واحد پارٹی ہے اس ملک میں کہ ہر 4 سال کے بعد ہم ایک یونین کونسل کے سطح سے لے کے مرکز تک ہم اپنے تمام عہدیدار دوبارہ چنتے ہیں، الیکشن پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے، آتی ہے ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہم پہ نہیں پڑا ہے۔ ہم پہ جو اثر پڑا ہے کہ ہماری بنیادی چیز یہ کہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہم وہی 47 سے لے کے آج تک ہم جو کہتے ہیں، طالبان کو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ہم نے اس کو 20 سال پہلے دہشت گرد کہا، جو ان کو بنانے والے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں کبھی قبول نہیں کرتے۔ اچھا، تو بنیادی چیزیں کہ ہم نے غلط کو غلط کہا ہے اور کہتے ہیں۔ بالکل آپ کو یہاں نہیں کہنے چاہیے، لیکن جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس لیڈرشپ کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رہا تھا، لیکن اس ایک آدمی کی پالیسی کی وجہ سے ہم نے 2007 کو جو کہا تھا، آپ 2015 اور 14 میں کہہ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے الزامات ہیں جو اس پارٹی پہ بھی لگے، آپ کی پارٹی پہ بھی لگے، بالکل لگے، بہت سے ایسے الزامات۔ بالکل یونس بریلوی صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے، ابھی بہت گفتگو ہونی ہے، اب افطار کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ہمارے آغاز جو ہے نا وہ جمشید صابری، جنید صابری کی جو کلام، جو آج نعتیہ کلام، یہ من کجا تو کجا پیش کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہوگا۔ چھوٹا سا وقفہ ہے بس، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔